بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نسیم ٹی وی۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مہنگائی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ اقوام ہمیشہ یکجہتی بنا کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر اقوام کئی قومیں بڑھ چکی ہیں۔ ہر قوم کا ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنی سوچ ہے، اور وہ اسی سوچ کو لے کر چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بٹ کر رہ گئے ہیں۔ اور اس بٹنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہم رہنے کے طریقے ہی بھول گئے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مشکلات کا شکار ہیں۔ ان میں ایک بڑا مسئلہ مہنگائی کا بھی ہے۔ مہنگائی کے اس عالم میں ہم ایک عام آدمی کی معاشرتی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کی جو بیسک ضروریات ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، اس کو بھی میسر نہ ہو۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری ریاست یعنی حکومت پر ہوتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان تک ہی پھنسا کر رکھ دیا گیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی باقی بیماریوں کے اوپر ایک عام آدمی توجہ نہ دے سکے، اور ریاستی حکمران اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بازار مندی چل رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے 90% افراد انتہائی ناقص کر رکھنے والے ہیں، اور یہ نظام، جس نظام کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، یہ مغرب کا نظام ہے، اور کیونکہ مغرب کے نظام کے اندر آخرت میں جواب دہی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس لیے اسی نظام کو ہمارے اس معاشرے کے اوپر رائج کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نظام کو ہمارے اس نظام کے اندر کیوں رائج کیا گیا، کیوں ہم اسلامی نظام کو چھوڑ کر اس نظام کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے حکمرانوں کو بالکل کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم غور فرمائیں تو مہنگائی کا اثر صرف ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کے محلات، ان کے گھر کے اخراجات، وہ کبھی کم نہیں ہوتے ہیں، ان کی آمدن مزید سے مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن وہ مہنگائی کا کیوں رونا لاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم اس نظام کی ذمہ داری ریاست پر عائد کرتے ہیں تو ریاست تو یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب ایک عام آدمی اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے جدوجہد خود کرے گا تو حکومت کا کام ہے کہ اس کا انتظام و انصرام کرے۔ اگر معاشرے کا کوئی فرد اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا انتظام و انصرام کر سکے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت کو پورا کرے۔ مگر اس وقت دنیا میں جو نظام رائج ہے، اس کے تحت ہر آدمی کو ہر کام کرنے کی چھوٹ ہے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی برائی پیدا ہو رہی ہے، انسان اپنی اخلاقیات بھی کھو چکا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے آسمان معیشت پیدا کیا۔ یہ قرآن نظام زندگی کا حصہ ہے کہ آدمی معاشی جدوجہد کرے اور حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرے تاکہ وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ یہ طریقہ مہنگائی کو جھیلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آدمی کے اندر خریداری کی قوت پیدا ہو جائے، مگر اس کے لیے ایک بہترین نظام کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں ایسے معاشی ذرائع سے منع کیا ہے جو سماج کو اخلاقی یا معاشی طور پر نقصان پہنچاتے ہوں۔ دوسرے کا مال اس کی رضا کے بغیر یا دھوکے سے لینا، رشوت، غصب، خیانت، چوری، ڈاکہ، یتیم کا مال، یہ سب ہڑپ کر جانا۔ لیکن اس موجودہ نظام کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک عام آدمی یا جس کو ہم قوم بول لیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے نکلنے کے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے حکمرانوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکمرانوں کی جیبیں تو بھری ہوئی ہیں، ان کو کیا مسئلہ کہ یہاں پر اسلامی نظام رائج ہو، یہاں پر اسلام کے مطابق معاشی زندگی بسر کی جائے، اخلاقی زندگی بسر کی جائے، اور ہر اس چیز کا فائدہ ایک عام آدمی کو دیا جائے جس کا فائدہ وہ خود حاصل کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام کے اوپر اگر بات کی جائے تو جن اسباب سے آج کل تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان میں ایک بہت بڑا سبب حکمرانوں کی بددیانتی ہے۔ عوام اپنے جمہوری حق کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن وہ بددیانت لوگوں کو اس تک پہنچا دیتے ہیں، یا ان کو صحیح جمہوری حق ملتا ہی نہیں ہے، اور وہ خود اپنے ہی بوئے ہوئے پھل کو سزا کاٹتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایسے انسانوں کی اطاعت سے منع کیا گیا، اور بیرونی طاقتیں بھی ہمارے ایسے حکمرانوں سے بے حد خوش ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی
کہ یہاں پر کوئی اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے کوئی شخص آئے۔ موجودہ نظام کے اندر اگر کسی شخص کی بات کی جائے کہ جس نے اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی ہو تو وہ علامہ ڈاکٹر الطاہر القادری صاحب نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی اس نظام کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ بیرونی قوتیں ایسا چاہتی ہی نہیں ہیں۔ اس کے سدباب پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اور ملک پاکستان کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اس کی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور اس کے لیے اپنی کوشش بھرپور جاری رکھتے رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔